جب خلافت اسلامیہ نے سلطنت روم و ایران کو زیر کر لیا اور آفتاب رشد و ہدایت نے ان ممالک کو روشنی اور نور سے منور کر دیا اور شام کا صوبہ مکمل طور پر اسلامی اقتدار میں شامل ہو گیا، تو مسلمانوں نے فرعین کی سرزمین مصر کا رخ کیا۔ اس کار خاص کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو مقرر کیا گیا۔ جب حضرت عمر فتح بیت المقدس سے واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت عمرو بن العاص کو مصر کی طرف روانہ کیا، یہاں تک کہ وہ باب الیون تک پہنچ گئے۔ ان کے بعد حضرت زبیر بھی پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں انہیں ابو مریم اور مصر کا بشپ ملے۔ انہیں مقوقس حاکم مصر نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص وہاں پہنچے تو انہوں نے ان سے جنگ کی۔ عمرو بن عاص نے اہل مصر کو پیغام بھیجا، تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے میں جلدی نہ کرو تاکہ ہم تمہیں معذرت کا موقع دیں اور تم ہماری بات پر کوئی فیصلہ کر سکو۔ اہل مصر نے اپنے ساتھیوں کو لڑائی سے باز رکھا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے پیغام بھیجا کہ میں نکل رہا ہوں، اس لیے ابو مریم اور مصر کا بشپ آ جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پناہ دی۔ حضرت عمرو بن عاص ان دونوں سے یوں مخاطب ہوئے، تم دونوں اس شہر کے راہب ہو، تو سنو کہ اللہ بزرگ اور برتر نے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حق و صداقت کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دیے اور اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور جو فرض تھا اس کی تکمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرزمین پر چھوڑ گئے۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو ہماری دعوت قبول کرے گا وہ ہماری طرح ہی ہو جائے گا، اور جو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزیہ پیش کریں گے۔ اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ ہم تمہیں فتح کر لیں گے، تاہم انہوں نے از راہ ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے، لہٰذا اگر تم نے ہماری بات مان لی تو ہم پر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے امیر المؤمنین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔ اہل مصر کہنے لگے، ہاں بہت دور کی رشتہ داری ہے جس کا انبیاء ہی خیال کر سکتے ہیں۔ وہ ہاجرہ بہت مشہور و معروف اور شریف خاتون تھیں۔ وہ ہماری شہزادی تھیں اور حنف کی رہنے والی تھیں۔ ان کے خاندان میں بادشاہت رہی، حتیٰ کہ انقلاب آیا اور عین شمس کے لوگوں نے ان کے خاندان کو قتل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین لی اور وہ جلا وطن ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی گئیں۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، میرے جیسا شخص فریب میں نہیں آ سکتا، تاہم میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم خود پر غور کر سکو اور اپنی قوم سے بھی مشورہ کر سکو، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ وہ دونوں بولے، آپ ہمیں مزید مہلت دیجیے۔ اس پر حضرت عمر نے 1 دن کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مزید مہلت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے 1 دن کا مزید اضافہ کیا۔ وہ مقوقس شاہ مصر کے پاس گئے تو اربتون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ جنگ کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اشخاص اہل مصر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہم کوشش کریں گے کہ تمہاری حفاظت کریں اور ان کی طرف نہ لوٹیں۔ اب 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اس عرصے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ہم توقع ہے کہ امن و امان ہو جائے گا۔ تاہم مدت گزرنے سے پہلے فرقت کی جانب سے رات کے وقت حملہ شروع ہو گیا اور حضرت عمرو بن عاص اس حملے کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقت اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت زبیر نے عین شمس کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کی جماعت موجود تھی۔ آپ نے فرما کی طرف ابراہ بن الصباح کو بھیجا اور وہ وہاں پہنچ گئے۔ نیز عوف بن مالک کو اسکندریہ کی جانب روانہ کیا، وہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے شہر والوں یعنی اہل فرما اور اہل سکندریہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تم صلح کر لو گے تو تمہیں امن و امان دیا جائے گا۔ وہ بولے، بہت بہتر، اور ان سے خط و کتابت کرنے لگے۔ عین شمس کے باشندے اس کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا۔ حضرت عوف بن مالک نے اسکندریہ کے باشندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے اہل سکندریہ، تمہارا شہر کس قدر خوبصورت ہے۔ وہ بولے، سکندر نے کہا تھا کہ میں ایسا شہر تعمیر کر رہا ہوں جو اللہ کا محتاج ہوگا مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا، اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی باقی رہے گی۔
حضرت ابراہا نے اہل فرما سے کہا، اے اہل فرما، تمہارا شہر کس قدر پرانا اور بوسیدہ ہے؟ وہ بولے، فرما جو کہ سکندر کا بھائی تھا، اس شخص نے کہا تھا، میں ایسا شہر تعمیر کر رہا ہوں جو اللہ سے بے نیاز ہوگا لیکن لوگوں کا محتاج ہوگا۔ اس وجہ سے اس شہر کی رونق اور خوبصورتی جاتی رہی۔ اسکندر اور فرما آپس میں بھائی بھائی تھے۔ کل بھی بیان کرتے ہیں کہ اسکندر اور فرما دو بھائی تھے۔ انہوں نے یہ شہر تعمیر کرائے جو انہی کے نام سے منسوب ہو گئے۔ فرما کے شہر میں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز تباہ ہو رہی ہے اور اس کے مناظر پرانے ہو گئے ہیں، مگر اسکندریہ کی خوبصورتی ابھی تک باقی ہے۔ سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص عین شمس کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ قبطیوں اور ان کے درمیان تھا۔ اس وقت حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اہل مصر نے اپنے بادشاہ سے کہا، آپ اس قوم سے جنگ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں جنہوں نے کیسر اور کسریٰ کو شکست دی اور ان کے ممالک پر قابض ہو گئے، لہٰذا آپ ان سے صلح کر لیں اور ان سے معاہدہ کر لیں، نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہی ہمیں ان کے لیے مقابلے کے لیے بھیجیں۔ یہ بات انہوں نے چوتھے دن کہی، مگر بادشاہ نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور مقابلے کے لیے تیار ہوا، اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ حضرت زبیر شہر کی فصیل پر چڑھ گئے۔ جب اہل مصر نے جنگ کی شدت محسوس کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کی مصالحت قبول کی، مگر حضرت زبیر اس عرصے میں کچھ حصہ پر قابض ہو گئے تھے اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچے۔ لہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ جس علاقے پر زبردستی قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گیا۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آ گئے اور ان کا صلح کا معاہدہ مندرجہ ذیل تھا۔ عمر بن عاص نے اہل مصر کو جان اور مال اور مذہب کی پناہ دی ہے۔ ان کے گرجے اور سلیبیں اور خشکی اور پانی کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے، بشرطہ کہ وہ جزیہ ادا کریں اور مجتمع ہو کر یہ صلح نامہ قبول کریں۔ ان سے انتہائی آمدنی 5 کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی جزیہ ادا کرنے سے انکار کرے گا تو ان سے جزیہ وصول نہیں ہوگا، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے ہم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آمدنی مقررہ رقم سے کم ہوئی تو اس قدر اندازے سے وصولی کی رقم کم کر دی جائے گی۔ روم اور حبشہ کے باشندوں میں سے جو کوئی اس صلح نامے میں شامل ہونا چاہے، ان کے حقوق اور فرائض بھی اہل مصر کے حقوق اور فرائض کے برابر ہوں گے۔ جو اس سے انکار کرے گا اور دوسری جگہ جانا چاہے تو اسے مکمل پناہ دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ امن کے مقام پر پہنچ جائے یا ہماری سلطنت سے نکل جائے۔ جو کچھ اس معاہدے میں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول اور خلیفہ امیر المومنین اور تمام مسلمان ہیں۔ اہل حبشہ سے جو اس معاہدے کو قبول کریں ان کے لیے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اسی قدر شخصی امداد کریں اور گھوڑوں سے بھی مدد کریں، نیز وہ جنگ نہ کریں اور نہ درآمد اور برآمد کی تجارت کو روکیں۔ اس معاہدے کے گواہ حضرت زبیر اور حضرت عمر بن عاص کے دونوں فرزند یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور محمد بن عمر تھے۔ اس کے کاتب وردان تھے۔ اس معاہدے میں تمام اہل مصر شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس صلح نامہ کو قبول کر لیا تھا۔ مصر میں چونکہ بہت گھوڑے اور سوار جمع ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عمر بن عاص نے فسطاط کا شہر تعمیر کر لیا اور وہاں مسلمان رہنے لگے۔ 2 راہب حضرت عمر بن عاص کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگی قیدیوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، کیا ان کے بارے میں کوئی عہد و پیمان ہے؟ اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے لگے، جب ہم تم سے یہ بات چیت کر رہے تھے اس وقت جو کچھ تم لوگوں نے حاصل کیا وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا تم جس وقت ہم پر حملے کر رہے تھے اس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی؟ وہ دونوں بولے، ہاں۔ بہرحال حضرت عمر نے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے اور اس کے بعد وہ عرب کے شہروں میں بھیج دیے گئے۔ قاصد حضرت عمر کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اور خمس کا مال یعنی 5واں حصہ بھی لایا۔ اس کے بعد وفود بھی پہنچے۔ حضرت عمر ان سے سوال کرتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے۔ انہوں نے ان 2 راہبوں کی گفتگو سے بھی آگاہ کیا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا، میرے خیال میں وہ دونوں صحیح کہتے ہیں اور تم ناواقف ہو اور صحیح بات نہیں سمجھتے ہو۔ جو تم سے جنگ کرے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے، اور جو جنگ نہ کرے تو اس صورت میں اگر اہل دیہات کی کوئی چیز تمہارے قبضے میں آ جائے تو وہ مہلت کے ان 5 دنوں میں محفوظ ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو بعد میں جنگ کریں، لہٰذا تم ان کے جنگی قیدی واپس کر دو۔ قبطی باشندے حضرت عمر بن عاص کے دروازے پر پہنچے۔ اس سے پہلے انہیں یہ
اطلاع ملی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے، عرب کتنے خستہ حال اور حقیر لوگ ہیں جن کے مطیع اور فرما بردار ہمارے جیسے اشخاص ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت عمر کے دل میں خدشہ ہوا کہ کہیں یہ بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ ذبح کیا جائیں اور انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے۔ نیز سپاہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ سب حاضر ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دیں۔ وہ خود وہاں بیٹھے اور اہل مصر کو بھی آنے کی اجازت دی۔ پھر گوشت اور شوربہ لایا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے کھانے کا معائنہ کروایا۔ مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا۔ یہ لوگ عبا میں ملبوس تھے اور ہتھیار بند نہ تھے۔ اہل مصر جب وہاں سے رخصت ہوئے تو ان کی جرت اور بے باکی میں مزید اضافہ ہوا۔ دوسرے دن مسلمان سپہ سالاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں، مگر اہل مصر کے لباس اور ان کے جوتوں میں آئیں، اور ان کے ساتھی بھی یہ لباس پہنے۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی۔ اہل مصر کو دوبارہ وہاں آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اس وقت گزشتہ دن سے بالکل مختلف حالت دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کو مصری کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور یہ لوگ مصری معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے دن مسلمان فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ معائنہ کرانے کے لیے مسلح ہو کر آئیں۔ اہل مصر کو بھی آنے کی اجازت دی گئی اور ان مسلح فوجیوں کو ان کے سامنے سے گزارا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، مجھے تمہارے خیالات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ جب تم نے عربوں کی سادگی اور کفایت شعاری دیکھی تو اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ تم غلط فہمی میں ہلاک نہ ہو جاؤ، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ عربوں کے اپنے وطن میں کیا حالت تھی۔ پھر تمہاری سرزمین میں آ کر تبدیلی ہوئی۔ پھر میں نے تمہیں یہ بھی دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی سادہ زندگی میں رہ کر تم پر فتح حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کا طرز معاشرت اختیار کرنے سے پہلے قبضہ کر لیا۔ لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ تیسرے دن تم نے جن لوگوں کو مسلح حالت میں دیکھا تھا وہ دوسرے دن کی طرز معاشرت کو نہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کی طرز معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر وہ منتشر ہو گئے مگر آپس میں یہ کہہ رہے تھے، تمہیں عربوں نے اپنے پاؤں سے روند ڈالا ہے۔ جب حضرت عمر کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی قسم اس کی جنگ نرم ہوتی ہے، اس کے اندر دوسروں جیسا دبدبا اور تیزی نہیں ہوتی، مگر اس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے انہیں ہی حاکم برقرار رکھا۔ عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص اور مکوکس فرمان روائے مصر کا عین شمس میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان دور بھاگنے لگے۔ حضرت عمر نے ان کو ملامت کی تو یمن کے ایک شخص نے کہا، ہم پتھر اور لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ بولے، تم خاموش ہو جاؤ، تم کتے ہو۔ وہ بولا، آپ کتوں کے سردار ہیں۔ ایسی صورت میں حضرت عمر پکار کر کہنے لگے، رسول اللہ کے صحابی کہاں ہیں؟ اس پر جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ آ گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا، آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام آگے بڑھے۔ ان میں حضرت ابو بردہ اور حضرت ابو برزہ بھی شامل تھے۔ دوسرے مسلمان صحابہ اکرام کے پیچھے جنگ میں مصروف تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور انہیں بہترین کامیابی حاصل ہوئی، اور مصر 16 ہجری میں ماہ ربیع الاول میں فتح ہو گیا۔ اس طرح اسلامی ممالک صرف ایک شخص یعنی خلیفہ کے ماتحت ہو گئے اور مختلف اقوام اور سلاطین اس سے فیض یاب ہونے لگے۔ اس سے پہلے اہل مصر کا الگ بادشاہ ہوتا تھا۔ اہل مکران کا بادشاہ راسل اور داہر کہلاتا تھا۔ اہل سجستان کا شاہ ہوتا تھا اور اہل خراسان کا بادشاہ خاقان کہلاتا تھا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو از راہ ہمدردی آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اگر انہیں چھوڑ دیا جاتا تو ہر ملک کے چشمے پر پہنچ جاتے۔ سکندریہ کے حاکم نے حضرت عمر بن عاص کو یہ پیغام بھیجا، اے اقوام عرب، میں تم سے زیادہ قابل نفرت یعنی اہل ایران اور روم کو جزیہ ادا کرتا تھا۔ آپ پسند کریں تو میں آپ کو بھی جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کو لوٹا دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے یہ جواب بھیجا، میرے علاوہ بھی ایک بڑا حاکم ہے جس کے مرضی کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تم نے جو پیشکش کی ہے میں اس کے بارے میں انہیں تحریر کر رہا ہوں۔ اگر انہوں نے منظور کر لیا تو میں بھی منظور کر لوں گا، اگر اس کے علاوہ انہوں نے حکم دیا تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس وقت تک تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کروں گا۔ اس حاکم نے یہ بات مان لی اور حضرت عمر بن عاص نے اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا۔ حضرت عمر بن عاص ہم لوگوں سے کوئی تحریر اور جو وہ لکھتے تھے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے حاکم سکندریہ کے خط کا تذکرہ بھی کیا۔ اس وقت ہمارے پاس باقی جنگی قیدی موجود تھے۔ حضرت عمر کے جوابی خط کے انتظار میں ہم
موضع بلحب میں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ حضرت عمر کا جواب آ گیا۔ اسے حضرت عمرو بن عاص نے ہمیں پڑھ کر سنایا اور وہ یہ تھا: مجھے تمہارا خط موصول ہوا جس میں تم نے یہ تحریر کیا ہے کہ حاکم اسکندریہ نے جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا ہے، بشرطہ کہ تم اس کے علاقے سے جنگی قیدیوں کو لوٹا دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جزیہ وہ مستقل آمدنی ہے جو ہمارے لیے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ہر چیز مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جو تقسیم کر دیا جائے پھر وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے حاکم کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہ ادا کرے، مگر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ اسلام قبول کریں یا اپنی قوم کے مذہب کو برقرار رکھیں۔ جو مسلمان ہو جائے گا تو وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا، اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے، مگر جو اپنی قوم کے مذہب پر قائم رہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم مذہبوں پر مقرر کیا جائے گا۔ لیکن وہ جنگی قیدی جو سرزمین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور مکہ اور مدینہ اور یمن کے علاقوں میں جا کر الگ الگ ہو گئے ہیں، ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے ہم ایسے معاملے پر مصالحت نہیں کر سکیں جسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے حاکم اسکندریہ کو حضرت عمر کے خط کے مضمون سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ تجاویز تسلیم کر لیں، لہٰذا جو جنگی قیدی ہمارے قبضے میں تھے ہم نے انہیں اکٹھا کر لیا اور وہیں عیسائی افراد جمع ہو گئے۔ ہم ان میں سے ایک ایک آدمی کو لاتے تھے اور اسے اسلام اور عیسائیت میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اس وقت ہم ایسا نعرہ تکبیر بلند کرتے جو اس نعرے سے زیادہ زور آور ہوتا جب ہم کوئی گاؤں فتح کرتے تھے۔ ہم اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیتے تھے۔ جب کوئی عیسائیت کو ترجیح دیتا تو عیسائی بہت فخر کرتے اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کر لیتے اور ہم اس پر جزیہ عائد کر دیتے تھے۔ تاہم اس موقع پر ہمیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی آدمی نکل کر ان کی طرف چلا گیا ہو۔ بہرحال سلسلہ جاری رہا کہ حتیٰ کہ ہم ان سے فارغ ہو گئے۔ اس سلسلے میں جو افراد ہمارے طرف آ گئے تھے ان میں ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن بھی شامل تھا۔ جب ہم نے کھڑے ہو کر اس پر اسلام پیش کیا اور عیسائی رہنے کا اختیار بھی دیا تو اس نے اسلام کو ترجیح دی، لہٰذا ہم نے انہیں اپنی جماعت میں شامل کر لیا۔ اس پر اس کے والدین اور بھائی اسے ہم سے گھسیٹنے کے لیے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، مگر وہ اسلام پر قائم رہا۔ آج کل وہ ہمارا چودھری ہے، یعنی قبیلہ بنو زبید کا نگران ہے۔ پھر اسکندریہ کا شہر ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم وہاں داخل ہو گئے۔ یہ مقام جو نظر آ رہا ہے جس کے چاروں طرف پتھر ہیں وہ اسی طرح تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔